بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹوورڈ دین اسلام چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ سے ایک ایسا واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں جو دلچسپ بھی ہے اور نصیحت امیز بھی۔ اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک سانپ بزرگ کے پیٹ میں کیسے داخل ہوا، اس نے کیا وعدہ کیا تھا، پھر اپنا وعدہ کیوں توڑا۔ محترم ناظرین، یہ ایک بزرگ تھے جو صاحب ورد تھے، قائم اللیل صائم النہار تھے، یعنی سارا دن ورد کرتے، رات کو نوافل اور تہجد پڑھتے، دن میں روزہ رکھتے۔ ایک بار کسی بڑی مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے، قریب تھا کہ ان کی جان چلی جاتی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے۔ انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور دعا پڑھی۔ اس دعا کے پڑھنے سے ساتوں آسمان کے فرشتے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑانے لگے اور اس شخص کی مدد کی التجا کرنے لگے۔ اللہ رب العزت نے فوراً فرشتے کو بھیجا اور اس شخص کی حفاظت فرمائی اور دشمن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ دعا پر اثر دعا ہے۔ اس دعا کی برکت سے خطرناک دشمن ہلاک ہو گیا، بظاہر اس کی ہلاکت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ محترم ناظرین، اب ہم مکمل واقعے کی طرف چلتے ہیں اور یہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے کہ اس شخص نے کیسے دعا پڑھی اور کون سی دعا پڑھی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے کیسے حفاظت فرمائی۔ محترم ناظرین، اس بزرگ کا نام محمد تھا، مگر ابن حمیر کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ شکار کے شوقین تھے۔ ایک بار شکار کے لیے نکلے تو ایک سانپ سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد، مجھے پناہ دے دو، اللہ جل جلالہ تمہیں پناہ عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے پوچھا، کس سے پناہ دے دوں؟ کہنے لگا، اس دشمن سے جس نے مجھ پر ظلم کیا۔ محمد نے کہا، تمہارا دشمن کہاں ہے؟ سانپ کہنے لگا، میرے پیچھے آ رہا ہے۔ محمد نے پوچھا، تم کس امت سے ہو؟ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ محمد نے اپنی چادر کھول کر کہا، اس میں گھس جاؤ۔ سانپ کہنے لگا، میرا دشمن مجھے دیکھ لے گا۔ محمد نے فرمایا، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ سانپ کہنے لگا، اگر آپ میرے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنا منہ کھول لیں تاکہ میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ محمد نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہے کہ تم مجھے ہلاک کر دو گے۔ اس نے کہا، اللہ جل جلالہ کی قسم کھاتا ہوں، میں آپ کو ہلاک نہیں کروں گا۔ میری اس بات پر اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اس کے فرشتے گواہ ہیں، اس کے انبیاء اور رسول اور عرش اٹھانے والے فرشتے گواہ ہیں، آسمان میں رہنے والے گواہ ہیں۔ محمد نے اپنا منہ کھول دیا۔ سانپ منہ کے ذریعے ان کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے چلے تھے کہ ایک نیزہ بردار شخص سے ان کا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، اے محمد۔ میں نے کہا، کیا کام ہے؟ اس نے کہا، آپ نے میرے دشمن کو دیکھا ہے؟ محمد کہتے ہیں، میں نے کہا، آپ کا دشمن کہاں ہے اور کون ہے؟ کہنے لگا، ایک سانپ ہے۔ میں نے کہا، میں نے نہیں دیکھا۔ وہ آدمی چلا گیا اور میں نے اس بات پر کہ میں نے آپ کے دشمن کو نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالی سے 100 بار معافی مانگی۔ تھوڑی دیر کے بعد سانپ نے اپنا منہ باہر نکال کر کہا، دیکھو میرا دشمن موجود ہے یا چلا گیا؟ محمد کہتے ہیں، میں نے دیکھ کر جواب دیا کہ وہ جا چکا ہے۔ اب اگر تم نکلنا چاہتے ہو تو باہر آ جاؤ، مجھے کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ سانپ نے کہا، اے محمد، اب تم سے بات چیت ہوگی، تم دو چیزوں میں سے ایک کو پسند کر لو، یا میں تمہارے جگر کے ٹکڑے کر دیتا ہوں یا تمہارے دل میں سوراخ کر کے تمہیں بے روح چھوڑ دیتا ہوں۔ محمد کہتے ہیں، میں نے کہا، سبحان اللہ، تمہارے اس وعدے اور قسم کا کیا ہوا؟ اس قدر جلدی بھول گئے۔ سانپ نے کہا، اے محمد، میں نے اس دشمنی کو ابھی تک نہیں بھلایا جو تمہارے باپ آدم علیہ السلام اور میرے درمیان تھی کہ میں نے اسے جنت سے نکلوایا تھا۔ تم نے کیوں نااہل کے ساتھ بھلائی کی؟ محترم ناظرین، یہ سانپ دراصل شیطان تھا۔ محمد نے شیطان سے کہا، کیا تم مجھے ضرور مارو گے؟ اس نے کہا، بالکل۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اس پہاڑ کے دامن میں جا کر اپنے لیے جگہ برابر کر لوں۔ شیطان نے کہا، ٹھیک ہے۔ محمد کہتے ہیں، میں زندگی سے مایوس ہو کر پہاڑ کی طرف چل پڑا۔ میں نے اوپر نگاہ اٹھائی۔ محمد کہتے ہیں، میں دعا پڑھ کر آگے بڑھا تو میرا سامنا ایک پاک صاف خوشبو سے مہکے ہوئے خوبصورت شخص سے ہوا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے کہا، ایک ظالم دشمن کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا، تمہارا دشمن کہاں ہے؟ محمد نے بتایا کہ میرے پیٹ میں ہے۔ انہوں نے کہا، اپنا منہ کھولو۔ محمد نے منہ کھولا۔ انہوں نے زیتون کے پتے جیسا ایک سبز پتا
محمد کے منہ میں ڈال دیا اور کہا اسے چبا کر نگل لو۔ محمد نے ایسا ہی کیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیٹ میں سخت مروڑ اٹھی اور وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اجابت کے راستے نکل گیا۔ مصیبت سے چھٹکارے کے بعد محمد اس شخص سے چمٹ گیا اور پوچھا آپ کون ہیں جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے مجھ پر احسان فرمایا؟ وہ ہنس کر فرمانے لگے کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ محمد نے کہا نہیں میں نہیں پہچانتا۔ انہوں نے کہا جب تمہارے ساتھ سانپ والا معاملہ پیش آیا اور تم نے دعا مانگی تو ساتوں آسمان کے فرشتے اللہ رب العزت کے حضور گر گرانے لگے۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ سب کچھ میرے سامنے ہے، وہ سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس جانے کا حکم دیا۔ میرا نام معروف ہے، احسان و بھلائی کرنے والا۔ میں چوتھے آسمان میں رہتا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں جنت میں جا کر سبز پتہ لاؤں اور تم سے ملوں۔ اے محمد ہمیشہ احسان کرتے رہو کیونکہ یہ برائی کی ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جس پر تم نے احسان کیا اگر وہ اسے ضائع بھی کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دعا یہ ہے جو محمد نے پڑھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطرناک شیطان دشمن سے نجات دے دی۔ یا لطیف الطف بی بلطفک الخفی یا لطیف بقدرت التی استویت بها علی العرش فلم یعلم العرش این مستقرک منہ الا ما کفیتنی ہذہ الحیۃ۔ اس دعا کو یاد کر لیں تاکہ کسی بھی مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھ کر مصیبت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مصائب اور پریشانیوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔